سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس پروگرام میں کئی بار ہم علماء کو بھی بلا چکے ہیں اور ویریس ایشوز پر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جو خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور خصوصی طور پر جب اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے طور پر جو ہے وہ قومی ادارے میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے، اس کی یہ جو پرابلمز ہیں اور اس کو جو سلوشنز ہیں اور جو جنریشنل گیپس اس جینڈر بیلنس کے اندر بھی ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے وجیہہ قمر صاحبہ کو، جو کہ وزیر مملکت برائے تعلیم ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہے کہاں پر اور منسٹری کیا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ وجیہہ صاحبہ ٹائم دینے کے لیے۔ I'll jump directly to the questions، کیونکہ آپ خواتین سے منسلک اور ایجوکیشن سے منسلک تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ ہے کہ گورنمنٹ کیا جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ جو موضوع ہے ایک پرٹیکولر کہ جو نیریٹو بلڈنگ سٹیٹس کی ہوتی ہے، اس میں خواتین کا کردار پاکستان کی پریویس ہسٹری کے اندر بھی کوئی دبا ہوا نہیں تھا ان کمپیریزن ود دا ریسٹ آف دا جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر، ایون گلوبل کلچر کو اگر ہم دیکھ لیں، اور تقریباً کوئی تدریس کے شعبے سے متعلق جو ہے 32% جو ہے وہ نظر آتا ہے جو خواتین کا تناسب ہے۔ اگر اس میں ہم فریمنگ کے لحاظ سے بات کریں کہ خواتین کا کردار پرٹیکولرلی ناٹ جسٹ اربن سفیئر کے اندر بٹ رورل سفیئر کے اندر، کیا اسٹیٹسٹکس ہمیں کیا بتاتے ہیں، گورنمنٹ پالیسی کیا ہے؟ بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے بلایا، اور آج کل ہم سب اسی لیے پریشان ہیں۔ گھر گھر میں جا کے دیکھیں کہ جو ایک ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر، اب میں اپنے اندر اور اپنی والدہ کے اندر کہ جو ایک جنریشن گیپ ہے، میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کنیکٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایک نئی جنریشن ہے جس کو ہم جین زی، اور جو اس کے ساتھ اس سے بھی آگے جین الفا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈسکنیکٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں یہی چیز شامل ہے کہ شاید اس طرح سے خواتین اکوپڈ نہیں ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، گو کہ اربن فلڈنگ جس طرح سے ہو رہی ہے اور لوگ شہروں کی طرف موو کر رہی ہیں، ان کے پاس تعلیم کی بہتر سہولیات، ان کے پاس بہتر کیپیسٹی، ہر طرح سے وہ ایک نالج اور وہ سارا کچھ ان سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی جو دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین ہیں اور ان کا وہ جو ایک اویئرنیس کا لیول ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ بٹ یہ گیپ بہت بڑا نہیں ہے ہمارے اربن کلچر کے اور رورل کلچر کے؟ بہت زیادہ۔ مجھے یہ امی بتاتی ہیں، شی از ان ہر لیٹ 70s، کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں ایک پروگرام چلتا تھا دیہات سدھار کے نام سے، جس میں پتلی تماشا، جس میں اور بہت ساری تھیٹر کی ایکٹیویٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اور اس طرح سوشل ایک لیسنز چھوٹے چھوٹے وہ اس طرح سے سکھائے جاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خواتین کو ان ڈور سٹیپ پہ، کیونکہ جب تک ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ سکھا سکیں، تعلیم جو ہے وہ تو گود سے شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلی جو درسگاہ ایک بچے کے لیے وہ تو ماں کی گود ہے، تو خواتین اساتذہ کا رول تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے ماؤں کا رول آتا ہے، اس سے پہلے خواتین کا رول جو گھروں میں موجود ہیں کہ انہوں نے ایک جو فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے طور پہ جیسے انہوں نے کام کرنا ہے۔ اس وقت میں سوچ سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں ہمیں ایک 360 ڈگریز ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ، ناٹ جسٹ کہ یہ صرف رول ہم ڈیفائن کر دیں۔ مشکل کام ہے، مشکل نہیں، یہ بہت سخت مشکل کام ہے، اور اس کے اندر ہم کوئی بھی چیز جلد بازی میں نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ۔ آپ دیکھیں جیسے پچھلے ٹینیور میں بھی اس کا نصاب کے اوپر کام شروع ہوا اور سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہوئی، جو کہ آئیڈیا ایک بہت اچھا تھا، لیکن جس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن اور جس طرح سے جلد بازی میں اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، اس کے اندر بہت سارے فلاز رہ گئے۔ تو اب بھی اس کے اندر علماء کو، اس کے اندر اکیڈیمیا کو، اس کے اندر اسکالرس کو، دینی اسکالرس کو، سوشل اسکالرس کو، اس کے اندر پیرنٹس کو، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے اوپر ایک بہت رابسٹ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کی، ہمارے معاشرے کے اندر ڈیبیٹ ہے وہ کافی کانفرنٹیشنل بھی ہے، اور بنسبت یہ کہ ایک اچھا اقدام تھا، اس کو کنٹروورشلائز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اب ویریس سیگمنٹس کے حوالے سے، تو آپ کی ڈسکشنز میں یہ بات آتی ہوگی۔ تھوڑا سا بتائیں کہ اس ٹائم پہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، اور اگر یہ امپلیمنٹ کرنا ہو تو ٹائم کتنا لگے گا؟ دیکھیں، میں نے پھر وہی بات کہ جلد بازی میں نہیں،
کہ اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے اس کے جتنے اسپیکٹس ہیں، کیونکہ کوئی اس کے اندر کوئی انسٹنٹ سولوشنز کوئی نہیں ہے. اصل میں ہم جب فوری حل کی طرف جاتے ہیں نا تو اس میں ہم سوچے سمجھے بغیر جب ایک دم سے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں مسائل وہاں پہ آتے ہیں. تو اب بھی جیسے اس کے اندر ایک اور چیز جو بہت ایک اچھی چیز تھی کہ ٹالرنس، اس کے علاوہ حدیث اور سنت کو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو رٹوائیں پریکٹسز کے ذریعے، ایتھکس اور کس طرح سے صفائی نصف ایمان ہے، اس کی عربی اور اس کا ترجمہ یاد کرنے کی بجائے ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی کہ بچوں کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں. ایک اور بہت خوبصورت جو چیز جو اس سنگل نیشنل کریکولم میں کہ اگر عیسائی بچہ ہے تو وہ صرف ایتھکس یا سیوکس وہ ایجوکیشن نہیں پڑھ رہا، بلکہ اس کو عیسائی ان کے جو کرسچن جو اسکالرز ہیں انہوں نے ایک کریکولم بنایا ہے جو کہ اس کلاس میں وہ ایج اپروپریٹ، وہ وہاں پہ بہائی، سکھ، ہندوز، ساری منورٹیز کے، ہاں وہ بچوں کے اندر ٹالرنس، ان کے اندر ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کی اور ایک انکلوسیو معاشرہ ایک ترتیب پا سکتا تھا. لیکن اس کو بھی جلد بازی میں امپلیمنٹ کر کے تو بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ رہ گئے. تو اب بھی میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، صوبوں کے ساتھ مل کے بھی کنسلٹیشنز چل رہی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز انگیجمنٹس بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس پروسیس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی بہت سارے ایکسپرٹس کو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ایون بچے بھی شامل ہیں، ان کے پیرنٹس بھی شامل ہیں، اساتذہ بھی شامل ہیں، ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، ان سب کو شامل ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، جب ہم پاکستان کی یا دنیا کی کسی ملک کی بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے، جو یوتھ پاپولیشن ہے، جو جوانوں کی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی دنیا میں. اور لیکن جب ہم پالیسی فریم ورک کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو انکلوزونیس کی جو آپ نے بات کی اس میں اس طرح نظر نہیں آتا، بلکہ اگر امیجیٹلی ہم کمرے میں نظریں جو ہے وہ دوڑاتے ہیں تو جو منیمم ایج ہے وہ 40-45 سے یا 45 سے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جو لوگ پالیسی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو جس انکلوزونیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سارٹ آف رائے شماری جس کو کراؤڈ سورسنگ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ان پٹس جو ہے وہ لی جائیں، اس میں بچوں کی ان پٹس جو ہے وہ آپ کیسے لیتے ہیں؟ آئی ایم جسٹ کیوریس ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے اس وقت ہم جس طرح سے پالیسی لیول پہ جو کام کر رہے ہیں اس میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے بہت اچھی ایڈولسنٹ پالیسی، پھر اس کے بعد آرٹ آف پیرنٹنگ کے اوپر ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، پیغام پاکستان، دختران پاکستان انڈر دیٹ امبریلا، اس پہ بھی، اور ان سب کے اندر اس یوتھ کو جو کہ ایک ڈیویڈنٹ بھی ہو سکتی ہے if it is steered into the right direction، اور ساتھ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ آپ کے لیے ایک لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو وہ ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے قومی دھارے میں شامل نہیں کر رہے ہیں. تو کوشش پوری ہے کہ ہم اس کو پالیسی لیول سے اس کو ہم اپنی جو امپلیمنٹیشن کے لیول پہ اس کو لے کر آئیں اور ان کو سب کو ساتھ لے کر چلیں. اور آرٹ آف پیرنٹنگ کے حوالے سے تو ضرور میں بات کروں گی کہ اس میں جو منسٹری کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پیرنٹنگ واقعی ایک آرٹ ہے اور اب پوری دنیا فاؤنڈیشنل لرننگ بلکہ اس سے بھی نیچے جی ایگزیکٹلی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ہماری یوتھ آپ دیکھیں تو ہم ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں جو کہ ہماری ایج کے لوگ ہم سے بڑے، لیکن وہ یوتھ جین زی، جین الفا، دے ہیو ڈفرینٹ آلٹرنیٹ یونیورس جس میں ان کی دنیا سوشل ایک میڈیا اور اس سے کنیکٹڈ اور ان کو جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بھی وہیں سے مل رہی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ کس طرح وہ کنیکشن ڈیولپ کیا جائے، کس طرح سے ان بڑوں کی وہ تربیت کہ وہ ہماری جو اقدار ہے وہ بھی آئیڈیالوجی، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا ویلیو سسٹم جہاں وہ بھی محفوظ رہے اور وہ ہم اس کو نرچر کر سکیں، پرزرو کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نسل جو کہ فیوچر ریڈی بھی ہو. وہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو یہ ساری جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اندر کہیں پہ بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک چیز کسی سے بھی کم ہے.
فیوچر ریڈی ہوتے ہوتے ہم بچوں کو اپنی اقدار سے اس ویلیو سسٹم سے دور نہیں کر سکتے. وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کو اے آئی ٹول سے, جتنا ان کو جو بدلتے تقاضے ہیں پوری دنیا کے, وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ جاب مارکیٹ ہے, اور ایک دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. اچھا, I had a question in relation to, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے اس کے اندر ایک ایکسٹریمزم کا بھی جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. I'll just get back to this after the break. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, آن لائن جو فینومیننز ہیں اس میں انفارمیشن کا ایک ایسا آؤٹ برسٹ ہے کہ لائک میرے جیسا شخص اگر وہ چلا جاتا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے لیے تو اس کو اتنے زیادہ آپشنز اور اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز نظر آتی ہیں کہ اس میں سے چوز کرنا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو اٹس کریٹنگ اے سارٹ آف اے آئیڈینٹی کرائسس آلسو. اور جو ہمارے ایج گروپ ہے, جو نئے ایج گروپ ہے, آئی ٹوٹلی ایگری کہ ان کا ورلڈ ویو بالکل جو ہے وہ مختلف ہے. سو ہم جو یہ گیپ کی بات کر رہے ہیں اس میں اصل میں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ لاٹ آف انفارمیشن آؤٹ دیر از انفلٹرڈ, اور اس میں ایکسٹریمسٹ کانٹینٹ بھی جو ہے وہ آ رہا ہے, اس میں پروپیگینڈا ملک کے خلاف بھی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. سو آئی جسٹ کیوریس کہ ان ٹرمز آف پالیسی لیول ہم نے اس کے بارے میں لائک واٹس آور اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ آن دا ایجوکیشنل پارٹ آف اٹ. دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ان کا اس جنریشن کا ایک ورلڈ ویو بالکل فرق ہے. اب اس کو کنیکٹڈ رکھنے کے لیے اور یہ ان گیپس کو فل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول علماء کا, ایک بہت بڑا رول خواتین کا, خواتین علماء کا, اور اس کے علاوہ یہ گھر سے شروع ہوگا. اور پھر دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گی کہ ان ماؤں کی تربیت بھی اور ان کے لیے بھی ایک ان کے ساتھ بھی یہ کنیکشن, کیونکہ یہ آئسولیشن میں صرف یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے گھر, اپنے اسکولز میں, کلاس رومز میں بیٹھ کے یہ پڑھائی اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ جو ہے یہ نہیں ایڈریس کیا جا سکتا. تو ایک ہول آف ایک جو ہے نا سولوشن, وہ ایک ضروری ہے. اب اس میں جہاں تک ایجوکیشن منسٹری کا تعلق ہے, گورنمنٹ جس لیول پہ کام کر رہی ہے, وی ہیو ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن, وی ہیو